فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت و عزیز بھائیو، یہ عظیم مبارک و مسعود مہینہ ماہ رمضان کا سلسلہ جاری ہے. یہ جو لمحات جو ہمارے ذکر الہی میں گزرتے ہیں یہ معمولی نہیں ہیں. ذکر الہی میں سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام قرآن رکھ دیا الذکر. بلکہ ماہ رمضان کی عظمت کی وجہ ہی قرآن بیان کی گئی. ماہ رمضان کو یہ عظمت کیوں ملی؟ ایک نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، اس کی وجہ خود قرآن کہتا ہے. ہم نے فضیلت کیوں دی کہ قرآن نازل ہے، ہم نے قرآن نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس کا جواب اللہ نے پہلی آیت میں دے دیا. پہلی آیت کون سی؟ اسی قدر کی ہم نے اس میں قرآن نازل کیا. پھر جو یہ رات جس مہینے میں آتی ہے وہ رات وہ مہینہ سارے مہینوں میں افضل، وہ مہینہ افضل کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. کیا؟ قرآن نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ بڑی سعادت ہے. یہ سعادت کا تعلق صرف ماہ رمضان سے نہیں، یہ بات اور ہے کیونکہ ماہ رمضان میں نزول کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ اس سے ہمارا ربط ہو جاتا ہے. ورنہ اس سعادت سے تو انسان سال کے 12 مہینے یعنی اس سے شرف حاصل کر سکتا ہے، اس کے معنی مفاہیم وغیرہ. تو یہ عظیم ذکر اس مہینے میں نازل ہوا ہے. اسی عظیم ذکر کی چند آیات جو سلسلے وار درس تفسیر کا حصہ ہے ہم بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور روایت اکثر بیان کرتا ہوں تاکہ انسان کے اندر یہ قرآن و حدیث میں کیوں فضائل بیان کیے گئے، کیوں ثواب بیان کیا گیا، کہ انسان کا نفس عام طور پر اکثر ان چیزوں سے اعراض کرتا ہے تاکہ اس کے اندر شوق پیدا کیا جا سکے. تو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کسی آیت کو سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں ابن ماجہ کی روایت کے مطابق کتنی عظیم بات اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائی کہ اے ابو ذر، تمہارا کسی جگہ جا کر ایک آیت کو سیکھنا سکھانا 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. پھر ماہ رمضان میں، یہ ماہ رمضان کے بارے میں روایت نہیں ہے، کسی بھی مہینے میں، وہ شعبان ہو کہ شوال ہو کہ اور کوئی مہینہ ہو ذو الحج، کہ ابو ذر ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. اور ماہ رمضان میں تو اندازہ لگائیے کہ کتنا عظیم ثواب ہے، کیونکہ ایک آیت میں سارے کے سارے مسائل نہیں آ جاتے، ایک باب نہیں آ جاتا، ایک چیپٹر نہیں آ جاتا. پھر اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، پھر علم کا ایک چیپٹر سیکھنا، کسی ایک باب ایک چیپٹر سیکھنا تمہارا 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. یہاں علم کا ایک چیپٹر آج کچھ ہماری اصل سے متعلق، ہمارے اصل یعنی ہمارے وجود سے متعلق، ہمارے پیدائش سے متعلق اس میں بیان کیا گیا کہ ایک علم کا ایک چیپٹر ہے کہ ہمارا وجود اس عالم میں کیسے ہوا، پھر ہمارا کیا یہ ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں، پھر ہمارا اینڈ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، اس میں بیان کیا جا رہا ہے. یقیناً یہ علم کا ایک چیپٹر ہے. علم کا ایک چیپٹر سیکھنا اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق 1000 رکعت پڑھنے سے افضل. اور خصوصیت سے ماہ رمضان سے تعلق رکھنے والی ایک روایت بھی اس کے اندر آئے گی کہ اس میں انسان کے پیدائش کے جو ادوار دور اسٹیجز بیان کیے گئے ہیں، اس اسٹیجز کی روشنی میں، ان ادوار کی روشنی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اسٹیجز اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ 7 ہے. جملہ 7 ادوار ہے، 7 اسٹیجز ہے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آئندہ جب بھی درس تفسیر ہوگا وہاں 7 آسمان
کے بارے میں آئے گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ انسان کے جو پیدائش کے 7 ادوار ہے، 7 ادوار ہے، اور اسی طرح آسمان کو اللہ نے 7 بنایا، زمین کو 7 بنایا، بہت بڑی تفصیل ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں آج جس کی ہم تفسیر کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی انسان کی پیدائش کے 7 اسٹیجز ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 7 بہت پسند ہے، کہ میرا خیال ہے کہ لیلۃ القدر 27 رات ہو، کیونکہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی جو آج سے شروع ہونے والا ہے، طاق راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ تو پہلی یعنی تیسری یعنی 21 25 یعنی 21 23 25 27 29، تو اس میں 7ویں رات جو ہوا کرتی ہے اس کو 27 کہا جاتا ہے۔ تو 7 کے یعنی اس ایک کئی باتوں کو آپ نے بیان فرمایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کا جو طواف کیا جاتا ہے وہ 7 مرتبہ کیا جاتا ہے، اور جمرہ پر جو کنکریاں ماری جاتی ہے وہ 7 ماری جاتی ہے۔ قرآن کریم کے جو منازل ہیں 7 ہے، قرآن کی مشہور قرات جو 7 ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو قید خانے میں رہے اور 7 سال تھے، جن گایوں وغیرہ کا ذکر قرآن کریم میں آیا، جو قحط سالیوں وغیرہ کا ذکر آیا وہ 7 تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان پر جو رشتے حرام کیے ہیں وہ 7 قسم کے رشتے حرام ہیں، اور بے شمار چیزیں، آسمان 7، زمین 7، یہ دن کے ایام جو ہے ہفتہ اتوار پیر یہ 7، اور جہنم 7، دنیا کی بڑی بڑی چیزیں جتنی 7 یعنی 7 ہے۔ کہ میرا خیال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کو 7 پسند ہے، اور یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 7ویں رات ہو، اور 7ویں رات ہے 27۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت کہ مفسر قرآن اللہ کے حبیب نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ ان کو قرآن کا کیا فقہ عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ یوں تو ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس یوں تو ہمیں ہر رات ہر طاقرات ہی نہیں بلکہ ماہ رمضان کے سارے آخری عشرے ہی میں ہمیں عبادت سے آباد کرنا ہے، لیکن خصوصیت سے 7 میں اور زیادہ ہم اس کے اندر کوشش کرنا چاہیے، زیادہ زیادہ جاگ کر خالی جاگتے ہوئے نہیں، عبادت کے ساتھ جاگتے ہوئے گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے یہ آج کے درس کی ایک نسبت ماہ رمضان، یوں تو قرآن خود ایک مکمل نسبت ہے، اور ایک یہ روایت کی نسبت بھی یعنی خصوصیت سے یعنی اس عشرے سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ تو آئیے اب جن آیات کریمہ سورۃ المومنون 18ویں پارے کے پہلے رکوع کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان یعنی جنس انسان کی جنس، سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے، چنی ہوئی مٹی سے، ثم جعلناہ، پھر اس چنی ہوئی مٹی کو، اس خلاصے کو، ثم جعلناہ نطفۃ، ہم نے پانی کا قطرہ بنا دیا، مادہ بنا دیا، اور اصطلاح میں اسلامک ٹرم میں منی بنا دیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس کو ایک محفوظ قرارگاہ میں اس کو پانی کا قطرہ بنا کر، مادہ بنا کر، نطفہ بنا کر ہم نے محفوظ قرار کی جگہ میں رکھا۔ وہ کیا ہے؟ ماں کا رحم، ماں کے پیٹ میں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو یعنی اس پانی کے قطرے کو ہم نے علقۃ کے خون کا ٹکڑا بنا دیا، خون کا لوتھڑا بنا دیا، اس کو قسمت یعنی تبدیل کیا، ڈائیورٹ کیا کہ ہم نے اس کو خون کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس گوشت خون کے ٹکڑے کو بوٹی میں، گوشت کی بوٹی میں تبدیل کر دیا، خالی یعنی گوشت کا لنڈا جس کو عام اردو میں کہتے ہیں کہ گوشت کی بوٹی میں، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس کے بعد اس ہڈیاں چڑھائی کس پر؟ فخلقنا المضغۃ عظام، پھر ہم نے اس یعنی گوشت کی بوٹی کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، ہم نے اس گوشت کی بوٹی کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر فکسونا العظام لحما، اور ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا۔ ایک تو خالی گوشت یعنی مدعا جس کو کہتے ہیں، اب باضابطہ جو یہ آنکھ کان ناک وغیرہ سارے جو گوشت کے اعضاء ہیں، پھر ہم نے اس کو اس یعنی ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا، فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر۔ کیا اتنا چڑھانے سے انسان بن گیا؟ ابھی بھی روح نہیں پھونکی گئی، ابھی تو مردہ ہے ماں کے پیٹ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک دوسری خلقت میں اس کو اٹھان دی، نئی مخلوق پیدا کیے معنی نہیں ہوں گے، یعنی مطلب یہ کہ بالکل ایک جیسے مٹی کی کوئی چیز آپ بنا دیتے ہیں تو بیکار کی پڑی ہوئی ہے،
تو یعنی کوئی حرکت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ سارے اعضاء وغیرہ بنا کر پھر ہم نے اس کو ایک دوسری خلقت یعنی ایک انسان کی صورت، جو انسان نہیں تھا، خالی ایک پانی کا ایک یعنی قطرہ، ایک گوشت کا یعنی مطلب ایک لوتھڑا یعنی بوٹی کا ٹکڑا وغیرہ تھا، پھر ہم نے اس کو ایک نئی خلقت میں یعنی انسان کی صورت میں ہم نے روح پھونک کر ہم نے اس کو اٹھان دی، ہم نے اٹھایا، اس کو پیدا کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اب اتنا سب سننے کے بعد یقیناً انسان کیا کہے گا، کیا پکارے گا کہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، عظمت والی ہے، جو بہترین پیدا کرنے والا ہے. ثم انکم بعد ذالکم لمیتون. پھر ان سب یعنی انسان کے اس دنیا میں آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تم سب یقیناً اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، مرنے والے ہو، موت کی طرف جانے والے ہو. کہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم انکم بعد ذالک لمیتون. مرنا ہی، جیسا کہ دوسرے اور یعنی کافر وغیرہ کہتے ہیں کہ ختم، موت ہو گئی، ختم ہو گیا. نہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہیں پر تمہارا سفر ختم نہیں ہوا، کہ پھر تم ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. پھر تم یقیناً اس کے بعد، اس مرنے کے بعد تبعثون، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. کس لیے؟ حساب و کتاب، حشر و نشر کے یعنی فیصلے کے لیے، کہ جنت کا فیصلہ تمہارے حق میں یا جہنم کا فیصلہ. جو کافر تھا یا جو یعنی انتہائی حد درجے بدکار تھے، جن کو عارضی طور پر بعد میں پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے جنت میں داخل کرے گا. یہ تمہاری ابتدا انتہا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یعنی اس میں بیان فرمایا. تو اب یہاں ایک اہم بات کہ جیسا کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ 18 پاری کی ابتدا قد افلح المؤمنون، وہ مومن فلاح پا گئے جن میں یہ صفات ہو. نماز خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں، نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کہ یعنی جو امانتوں کو پورا کرتے ہیں، دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تقریباً آپ اس سے پہلے سن چکے یہ کتنے صفات تھے؟ 7. کتنے صفات تھے؟ 7. تو اب یہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ گویا کوئی اس کی حقیقت نہیں. یہ جو انسان ہے ایک مٹی کا تودا ہے، اور دوسرے عناصر بھی اس میں، لیکن مٹی اس کا عنصر غالب ہے. غالب عنصر ہونے کی جو مٹی کہا گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں جب تک کہ اس کے اندر یہ 7 صفات پیدا نہ ہو جائے. وہ انسان ہوگا، ورنہ وہ انسان تو حیوانوں سے بھی گیا گزرا ہے. یہ کوئی جذبات کے انداز کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو چوپائے سے بھی گیا گزرا ہے. اولئک کالانعام، وہ چوپائے کی طرح ہے. بل ہم اضل، اس سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ چوپائے تو اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں، اللہ کی یعنی خالقیت کو مانتے ہیں. لیکن ایک انسان اتنی نعمتوں کے باوجود یعنی انسان اگر اللہ کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ حیوانوں سے بھی اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گیا گزرا ہے. یہ انسان اس وقت ہوگا جب کہ اس کے اندر اہل ایمان کے جو خصوصی 7 صفات بیان کیے گئے، وہ صفات اس کے اندر، وہ 7، یہ بھی 7، پھر اور ایک 7 آنے والے ہیں انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں. اللہ نے خود 7 فرما دیا. یہاں تو ہم 7 تو یہاں اشارہ کر کے 7 کہہ رہے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اس کے بعد کی تفسیر ہونے والی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. 7 مانے 7، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان. اب دیکھیے ساری کائنات میں جس کو کہتے ہیں شاہکار کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو کسی بھی چیز میں سب سے اعلیٰ و عرفہ جو درجہ جس کو حاصل ہوتا ہے اس کام کا شاہکار کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں ماسٹر پیس کہا جاتا ہے. تو ساری تخلیق کا شاہکار کون سا ہے؟ آسمان بنائے گئے، زمین بنائے گئے، عرش، کرسی، لوح و قلم، یہ ساری کی ساری دنیا کی وسعتیں، بہار وغیرہ بیانا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار جو اعلیٰ مخلوق کون سی ہے؟ وہ انسان ہے. اس لیے اللہ نے آسمانوں کی خلقت کا ذکر نہیں فرمایا، سب سے پہلے انسان کو مقدم کیا گیا، کیونکہ یہ آسمان بنائے گئے انسان کے لیے، یہ زمین بنائے گئے انسان کے لیے، یہ عرش، کرسی، لوح قلم، رات دن، شمس و قمر، بحر وغیرہ ساری کی ساری چیزیں کس کے لیے بنائی گئی؟ انسان کے لیے بنائی گئی. اس لیے اب انسان کی خلقت کا ذکر کیا جاتا ہے. لیکن انسان اپنے وجود پر، انسان اپنی طاقت پر نہ اترائے، نہ گھمنڈ کرے، اس کی حقیقت کو دیکھے. اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے؟ مٹی. اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک پانی کی دوسرے مقام پر حقیر بوند، جس کو انسان حقارت جس کے تصور سے حقارت کی کیفیت بھی آ جاتی ہے. ایک حقیر، اللہ نے فرمایا مہین، ایک حقیر بوند سے انسان اپنے اصل پر غور کرے کہ کیسے تجھے تکبر کرنا زیب دیتا ہے. تو کیا تھا؟ اللہ نے تجھے کیا بنایا؟ تو اس لیے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. سلالہ. آئیے اب یہ جو اسٹیجز بیان کیے گئے 7، تو اس کی تشریح کی طرف
کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، یعنی انسان کے جنس کو پیدا کیا سلالت، 3 معنی مٹی، سلالہ معنی خلاصہ، عربی زبان میں کسی چیز سے نکالنے کے لیے سلالہ کہا جاتا ہے. جیسے عربی محاورے میں سلت سیف من غمدہ، تلوار کو اس کے نیام یعنی کیس سے نکالا، سلہ. تو یہ بھی یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ان کی پیدائش کے لیے سارے زمین سے مٹی نکالی گئی، کھینچی گئی. جیسے تلوار کو یعنی نیام سے کھینچا جاتا ہے تو عربی میں یہی لفظ آتا ہے سلہ، اسی کا نون ہے، اسی کا اسم سلالہ. تو جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو زمین کی پوری پرت چنی ہوئی، اس لیے سلالہ کے معنی چنی ہوئی، سلالہ کے معنی خلاصہ، پورا خلاصہ زمین کا لے لیا. یہی وجہ ہے کہ مختلف قسم کے انسان پیدا ہوئے. زمین کی ایک خاصیت نہیں، کوئی زمین وائٹ، کوئی زمین ڈارک، کوئی زمین بلیک، کوئی زمین براؤن، مختلف قسم کے جو رنگ جو پیدا ہوئے انسان کے اندر، یہ سارے یعنی یہ زمین کی خصوصیات ہے. پھر زمین ایک جیسی نہیں، ایک زمین بنجر، ایک زمین سخت، ایک زمین نرم، کہ مختلف قسم کے، تو مختلف قسم کے انسان کی طبیعتیں پیدا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو 3 یعنی مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. اب رہا یہ کہ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی جو اصل ہے، جو انسان کی اصل کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے وہ ابو البشر ان کا لقب ہے. لیکن یاد رکھنا انسان کی اصل حضرت آدم علیہ السلام، کائنات کی اصل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مت بھولو کہ خود حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اصل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اصل کون ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ترمذی وغیرہ کی روایت سے بات ثابت ہے کہ مسند عبدالرزاق کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، آسمان، زمین، عرش، کرسی، لوح و قلم، یہاں تک انسان کو بھی. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ جو انسان کی جو اصل ہے حضرت آدم علیہ السلام، ان کو جو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے، اور ان کی نسل کو کس سے پیدا کیا؟ نطفے سے، مادے سے، منی سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسرے مقام پر صاف فرما دیا کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. اب دوسری تفسیر کہ انسان اگر مطلق جنس قرار دیا جائے جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور مزید سب کے سب سارے انسان شامل ہے، تو بھی اس وقت بھی اس کا مطلب معنی کہ مٹی سے پیدا کیے گئے بالکل اس پر منطبق ہو سکتا ہے، جس کو انگلش میں کہیں گے اپلائی ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح انسان کا جو مادہ پیدا ہوتا ہے اس کا تعلق مٹی سے ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے. ڈائریکٹ یعنی یا انسان نباتی ہوگا، ویجیٹیرین یا نان ویجیٹیرین، یعنی جانور کھانے والا ہوگا جیسے گائے، بکری وغیرہ، اونٹ وغیرہ. انسان ویجیٹیرین ہوگا، نان ویجیٹیرین، نباتی ہوگا، غیر نباتی ہوگا. نباتی ہوگا تو اسی غذا سے یعنی اسی سبزیوں سے، وہ سبزیاں مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے پورے خلاصے کو لے کر درخت وجود میں آتا ہے، اور اسی سے انسان کے اندر خون پیدا ہوتا ہے، اور خون کو کئی مرتبہ اس کو ریفائن کرنے کے بعد مادہ پیدا ہوتا ہے. اس طرح اس کا تعلق ڈائریکٹ کس سے ہو گیا؟ مٹی سے ہو گیا. آپ کہیں گے نہیں میں ترکاری نہیں کھاتا، میں صرف گوشت ہی کھاتا ہوں، تو بکرا ہی کھاتا ہوں. ٹھیک ہے بکرا ہی کھاؤ آپ، لیکن بکرا کیا کھاتا ہے؟ بکرا گوشت نہیں کھاتا، درندے گوشت کھاتے ہیں. لیکن یہ جانور جس کو آپ کھاتے ہیں وہ نباتات، اللہ نے اس کا تعلق مٹی سے بھی کر دیا کہ یہ نباتات ہی کھا کر یہ بکرا کا گوشت بکرے ڈیولپ بنا. تو اب یقیناً اب آپ کا تعلق اب اس بکرے کو جو کھا رہے ہیں وہ خلاصہ کس کا ہے؟ وہ سلالہ کس کا ہے؟ وہ خلاصہ ہے مٹی کا. تو یقیناً آپ کا تعلق مٹی سے ہوا. اس اعتبار سے بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کا تعلق مٹی سے ہے، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کو بظاہر مٹی سے بنایا گیا، اور سارے کے سارے انسانوں کو مادے سے بنایا گیا، اور مادے کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مٹی سے ہوگا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ، ایک اسٹیج ہو گیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر یہ جو مٹی سے جو غذاؤں کے ذریعے سے اللہ نے جو ایک مادے کو بنایا، اس مادے کو دوسرے اسٹیج میں اللہ تعالیٰ نے مکین، محفوظ. مکان کس لیے ہوتا ہے؟ حفاظت کے لیے محفوظ ہوتا ہے. مکان انسان جو بنا دیتا ہے تحفظ کے لیے بناتا ہے. مکین، محفوظ. قرار، جہاں پر انسان کو ٹکاؤ ہوتا ہے قرار کہا جاتا ہے. تو ایک ٹکاؤ، ایک قرار، محفوظ جگہ میں اللہ نے ہم نے اس کو نطفہ بنا کر رکھ دیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. وہ کون سا ہے؟ ماں کا رحم. یعنی ہر قسم دنیا کی کوئی بھی چیز ہو زیادہ دن سڑ جاتی، گل جاتی. اللہ کی قدرت کو دیکھیے کس طرح اس کی حفاظت فرمایا.
ایک عظیم انسان کو اللہ نے، ایک عظیم خلقت کو اللہ نے اس میں پیدا فرمایا، ماں کے پیٹ میں رکھ کر، جو باپ کے صلب سے نکل کر ماں کے پیٹ میں جب داخل ہوا، ماں کے رحم میں داخل ہوا تو پھر قرار مکین، تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ ماں کے رحم میں رکھا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ پھر اس کے بعد جو اس کے اسٹیجز ہے کہ ثم خلقنا نطفۃ، مادے کو خون کا ٹکڑا بنا دیا، خون کے ٹکڑے کو اللہ نے کس میں تبدیل کر دیا؟ گوشت میں تبدیل کر دیا، بوٹی میں، گوشت کی بوٹی کو اللہ نے کس میں تبدیل کر دیا؟ ہڈیوں میں، کچھ ہڈیاں بنائی، کچھ اس کے بعد پھر اللہ نے اس پر کس کو چڑھایا؟ اس گوشت کو چڑھایا، جس کا اوپر کا جو ظاہری آپ کو جسم دکھ رہا ہے۔ تو اب اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ روح پھونکا۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر آج، اور حقیقت بھی ہے کیونکہ اتنا ہمارا مطالعہ ایک محدود ہے، ورنہ آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا تو پتہ چلے گا، بہت سے ایسے سائنٹسٹ ہیں، کئی ایسے انگریز جو اسلام لاتے ہیں کہ قرآن کریم کے انہی حقائق میں سے ایک یہ حقیقت ہے کہ ان جیسے حقائق کو دیکھ کر آج بھی کئی انگریز اسلام لا چکے ہیں، آج اسلام لا رہے ہیں۔ تو یہ علم الولادت جس کو کہتے ہیں، ایمبریولوجی، علم الولادت، تو یہ دنیا کے جتنے سائنسز ہیں، جیسے مثال طور پہ کرنٹ، بجلی وغیرہ، یہ گاڑیاں، مواصلات، ان میں سب سے آخر میں ڈیولپ ہونے والا علم، ابتدا میں نہیں، آخر زمانے میں ڈیولپ ہونے والا علم وہ ہے علم الولادت، یعنی پیدائش کا علم، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ تو اب کئی بڑے میڈیکل سائنس کے جو ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ آج 14ویں صدی میں، یعنی اس سے پہلے کی صدی میں، جو صدی چل رہی ہے، اس سے پہلے کی صدی میں ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں، وہ بھی کس وجہ سے؟ اگر یہ خوردبین، یہ باریک آلات نہیں ہوتے تو ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچتے تھے۔ آج خوردبینوں کے ذریعے سے ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قرآن آج سے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ یقیناً کہنا پڑے گا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بندوں کا کلام نہیں۔ یہ کہنا پڑے گا یہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ سائنس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا انسان کے پیدائش کے جو اسٹیجز کو، ان اسٹیجز کو یہاں تک کہ گنتی کے ساتھ بتا دیا، کتنے دن مادے کی شکل میں رہتا ہے، کتنے دن وہ خون کے گوشت کی شکل میں رہتا ہے، اور کتنے دن خون کی شکل میں رہتا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں تک اعتراف کیا کہ ان کا بابا آدم جو فلاسفہ کا جو مطلب یہ کہ افلاطون وغیرہ، اس نے بھی تحقیق کی تھی، صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا کہ اس نے تحقیق انسان کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہ کیونکہ اندر کا عالم غیب کا عالم ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب رہا یہ کہ چوزا دکھائی دیتا ہے، انڈا دکھائی دیتا ہے، بہت زیادہ اس کی تحقیق وہاں تک پہنچی، تو اتنا کہا کہ یوں ہی چوزا نہیں بنتا، کئی اسٹیجز، کئی دن کے بعد یہ مرحلہ بمرحلہ یہ چوزا بنتا، اتنا کہہ سکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی فرمائی کہ دیکھو، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تمہاری کسی بھی انسان کی خلقت، پیدائش کو ماں کے پیٹ میں 40 دن اللہ تعالیٰ نطفے کی شکل میں رہتا ہے۔ قرآن اگر کسی بات کا کوئی مجمل بیان فرماتا ہے تو اس کی صراحت اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اس کی صراحت اللہ کے حبیب فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ بیان کریں۔ قرآن یہ کہے گا نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھو قرآن نہیں بتائے گا، اللہ کے حبیب پڑھ کر بتائیں گے۔ قرآن کہے گا روزہ رکھو، روزہ کیسے رکھو اس کی تفصیل اللہ کے حبیب بتائیں گے۔ قرآن کہے گا حج کرو، حج کیسے کرو اللہ کے حبیب بتائیں گے۔ اگر قرآن نے اسٹیجز تو بتا دیے، اسٹیجز کی مدت کیا ہے، اسٹیجز کی تفصیلات جو بتائیں گے اللہ کے حبیب بتائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی اس روایت کے بتائے، مسلم شریف میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہے کہ تمہارے کسی بھی انسان کا مادہ 40 دن نطفے کی شکل میں، یعنی مطلب ہے کہ پانی کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے بعد 40 دن خون کے لوتھڑے کی شکل میں، پھر 40 دن گوشت کی بوٹی کی شکل میں، جملہ 120 دن۔ آج سائنس حیران ہے، 120 دن پر اس کی خلقت مکمل ہو کر اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ چوتھا مہینہ جس کو کہتے ہیں، چوتھے مہینے سے یعنی آپ تحقیق کر لیجئے ایمبریولوجی میں کہ چوتھے مہینے سے حرکت ہوتی ہے۔ جب یہ 40 دن کے اسٹیجز گزرتے ہیں تو جب اس کے اندر روح پھونک جاتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ فرشتہ کیا لکھ دیتا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ابھی ختم نہیں ہوئی، تشریح کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، فیکتب عملہ، اس کے عمل کو لکھ دیتا ہے، کیا کام کرے گا، واجلہ، کب مرے گا وہ بھی لکھ دیتا ہے، فرشتہ یہ بھی لکھ دیتا ہے، رزقہ، کیا کھائے گا، اس کے کسب کا طریقہ کیا ہوگا، اور چوتھی بات کہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا۔
یہ کب؟ ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق کہ جب روح پھونکی جاتی ہے تو 4 باتیں، ایک اشارہ ملا کہ یہ حقیقی علم جس کو غیب کہتے ہیں، کب مرے گا، کیا کھائے گا، کیا رزق ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی طاقت عقلی کی بنیاد پر نہیں جانتی جب تک کہ اللہ نہ بتائے۔ اللہ کس کو بتاتا ہے؟ اللہ اپنے مقرب فرشتوں کو بتاتا ہے، انبیاء کو بتاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کو پتہ چل گیا بخاری شریف کی روایت کو کب مرے گا، کیا کھائے گا، بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا۔ اسی کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو کا علم تو اس سے کہیں اعلیٰ وارفع ہوگا۔ تو اب یہ تو اس کے بعد ڈاکٹر کیتھ مور بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے، تو زیادہ دن کی بات نہیں، 1981 زیادہ دور کی بات نہیں کہ اس نے اپنی تحقیق میں جب یہ اسٹیجز کو دیکھ کر اس نے اعلان کیا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، بندوں کا کلام نہیں، اور یقیناً میں کہتا ہوں کہ یہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ آج 1400 سال پہلے یعنی جب یہ سارے حقائق قرآن بیان کرتا ہے، بڑی محنتوں کے بعد ہم جس نتیجے پر وہ بھی ناقص طریقے پر 1400 صدی میں کہہ رہے ہیں، اور قرآن و حدیث اللہ کے حبیب تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت کیا ہے میں عرض کر دوں۔ اب آئیے کہ وہ حقیقت کہ جس کو ڈاکٹر کیتھ مور اور جیسے میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے ماہرین نے یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ واقعی فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ واقعی سب سے بڑا سب سے بہتر قنی پیدا فرمانے والا ہے۔ تو ہم نے نطفے کو پیدا کیا، پھر کیا بنا دیا اس کو، ہم نے کس میں ڈائیورٹ کر دیا کہ ایک علقہ میں تبدیل۔ علقہ کے معنی کیا ہے کہ خون کا لوتھڑا، خون کا ٹکڑا، خون کا پیس، علقہ میں تبدیل کر دیا۔ تو اب پورے کے پورے تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجیے، یہی معنی ملے گا آپ کو علقہ کے معنی، جس کو انگلش میں کلاٹ، CLOT کلاٹ۔ لیکن یاد رکھنا قرآن وہ معنی کا سمندر ہے، ہر شخص ہر زمانے میں اپنے طاقت کے بقدر اس میں غوطہ لگا کر معنی نکالتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی غوطہ خور میں نے سمندر کے سارے موتی حاصل کر لیے، یہ کہے گا کہ میں نے اپنی طاقت کے بقدر موتی چن لیے، میں نے اپنی طاقت کے بقدر موتی چن لیے، لیکن کوئی بڑے سے بڑا دنیا کا غوطہ خور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سارے موتیوں پر مطلع ہو گیا۔ جب ایک چھوٹے سے سمندر، اللہ قرآن کے سامنے ایک چھوٹا سمندر ہے وہ، کہ اس کی تہ تک کوئی غوطہ خور نہیں پہنچا، اس کے سارے موتیوں کو حاصل نہیں کر سکا۔ قرآن تو معنی کا اس سے بڑا عظیم سمندر ہے، اس لیے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سارے حقائق کو معلوم کر لیے، اس لیے آج بھی بے شمار حقیقتیں منکشف ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا اعلان فرمایا؟ کیا اعلان فرمایا؟ سنوریہم آیاتنا، اور سین عربی میں مستقبل کے لیے، مستقبل مانے یعنی فیوچر کے لیے آتا ہے، اب تو دیکھ رہے ہیں تم، آئندہ بھی ہم بتائیں گے، آئندہ کون سے یہ زمانے میں بھی سنوریہم ہم ان کو بتائیں گے، آیاتنا ہماری نشانیاں، فی الآفاقی اس یہ آسمان کے کناروں میں، ہوریزن میں جس کو انگلش کہتے ہیں، فی انفسہم خود ان کی ذاتوں میں، حتی تبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے حق ہے، اعلان کرے گا کہ قرآن حق ہے، اعلان کرے گا کہ نبی حق ہے، اعلان کرے گا کہ نشانی کو دیکھ کے کہ یہ اسلام حق ہے۔ تو اب یقیناً یہ تحقیق دیکھنے کے بعد تعصب کی عینک نکال کر اگر کوئی یعنی غیر مسلم دیکھے گا تو کہہ پڑے گا کہ اسلام حق ہے، قرآن حق ہے۔ وہ کیسے؟ اب ڈاکٹر کیتھ مور وہ کہتا ہے کہ علقہ کہ ایک معنی تو یہ ہے، لیکن علقہ کے صرف ایک ہی معنی نہیں، علقہ کے 3 معنی ہیں، علقہ کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی خون کا ٹکڑا، کلاٹ، دوسرا معنی سسپینڈنٹ تھنگ، لٹکی ہوئی چیز جسے درمیان لٹکتی ہے، تیسرا معنی لیچ، جوک ایک حشرات الارض قسم کا کیڑا ہے کہ جوک کی غذا کیا ہے؟ ہر ایک کی غذا جیسے کیڑے مکوڑے یہ وہ سبزی وغیرہ ہے، اس کی غذا کیا؟ خون، یہ صرف دوسرے جانوروں کو خون پی کر بڑھتا ہے، اسی سے زندہ رہتا ہے۔ یعنی یہ جوک کی خاصیت کیا ہے؟ جب پکڑ لیتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ خون پی لیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو کہ ایسے آلات بھی وجود میں نہیں آئے تھے، انسان ماں کے رحم کا جائزہ بھی نہیں لے سکا تھا، لیکن قرآن کریم کی ان تینوں معانی کی روشنی میں اب تحقیق کرنے لگا
تحقیق کرتے کرتے حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ انسان صرف ایک معنی کو جانتا ہے لیکن تینوں معنی اس کے اندر موجود ہے. یہ لیج بھی ہے, سسپینڈڈ تھنگ بھی ہے, یہ کلاڈ بھی ہے, یہ خون کا ٹکڑا بھی ہے, ایک جوک کی جیسا بھی ہے اور یہ سسپینڈڈ تھنگ ہے. تو کہتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں جب پہلا ہفتہ ہوتا ہے, ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے, تو جب نطفے کو اللہ تعالیٰ جب 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نطفے کو جب علاقہ میں جب یعنی گوشت خون کے ٹکڑے میں تبدیل فرماتا ہے تو اس کی صورت آج بھی آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی مطلب ہے کہ وہ قرطبینوں کے ذریعے سے لیے گئے جو تصاویر آج بھی کتابوں میں موجود ہے کہ اس کی شکل ہوگی جوک کی, اس کی شکل ہوگی جو خون کا جو ٹکڑا ہوگا کیسا ہوگا, جوک کا ہوگا. اور پھر وہ جوک کا ٹکڑا پہلے ابتدائی مرحلے میں ماں کے رحم کے دیوار سے لٹک جاتا ہے, اس لیے اس کے اندر سسپینڈڈ تھنگ کی بیماری پائے جاتے ہیں. اس طرح وہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ یہ ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. قرآن کریم 1400 سال پہلے یہ ساری باتیں کہہ دیا جو آج ہم قرطبین سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جوک کی طرح بھی ہے اور ایک خون کا ٹکڑا بھی ہے اور ایک بیچ میں لٹکی ہوئی شے بھی ہے. اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس علقے کو کس میں تبدیل کر دیتے ہیں, مضغہ. اب صرف ایک گوشت کی بوٹی, کتنی بوٹی, ابھی تو اس کے ابھی آدھا نہیں بنے, چھوٹی بوٹی رہے گا نا. تو مضغہ عربی میں کہتے ہیں مضغہ یمضغ چابنا, مضغہ یمضغ چابنا, جیسے گوشت وغیرہ چاپتے ہیں. تو مضغہ مانے اتنی چیز کہ جس کو چبایا جائے, جیسے بڑی بوٹی ڈال لی آپ, ابھی ابتدائی میں رہلا ہے نا بھائی, ابھی تو چھوٹی بوٹی رہے گی, بڑی ہوگی آدھا ہی نہیں بنے ابھی اس میں. تو مضغہ اتنا گوشت کا ٹکڑا کہ جسے چابا جائے. اب دیکھیے حیرت کن, اب ڈاکٹر کیتھ مور کا بیان سنیے کہ وہ کہتا ہے کہ کسی چیز کو آپ چابو گوشت تو آپ کے دانتوں کے نشان پورے اب ہضم نہیں ہوا, حلق سے نہیں اترا. جسے اسے سمجھانے کے لیے اس نے مثال بھی دے, چنگم چاپتے ہیں بچے, تھوک دیتے ہیں, اس پہ دانتوں کے نشان آ جاتے ہیں. چنگم پر دانتوں کے نشان رہیں گے, بالکل سمجھنا آسان ہے, گوشت سے جلدی نہیں سمجھ میں آئے گا. گوشت کے دانتوں کے آثار کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا دقت ہوتی ہے, لیکن چنگم کا سمجھنا آسان ہے. تو جس طرح چنگم کو چبا کر جب بچہ تھوکتا ہے تو اس چنگم کے اوپر دانتوں کے نشان ہوتے ہیں, تو وہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے. اس گوشت کی بوٹی کے جب ایکس رے لیے گئے, اس کی پشت پر ایسے نشانات ہوتے ہیں جیسے دانتوں کے نشانات ہوتے, چاوے گئے. مضغہ تو کہہ پڑا کہ یقیناً کہنا پڑے گا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور یقیناً اللہ کے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. کیوں, یہ مرحلے بھی بیان کر رہے ہیں, اتنے دن. اس کے بعد بتایا گیا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس بوٹی کو یعنی جہاں ضرورت ہوتی ہے کس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے, عظام, ہڈیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہاں اندازہ لگائیے کہ ایک حقیر پانی کا یعنی قطرہ, اللہ کی قدرت کو دیکھیے, اتنی مضبوط ہڈی, کیسے مضبوط ہڈیاں, اور آخری جو مضبوط ہڈی جس کو آپ دانت کہتے ہیں, وہ بھی ایک ہڈی کی ایک نئی شکل, ہڈی تو نہیں عام یعنی اصطلاح میں ہڈی نہیں کہتے, لیکن ہڈی ہی کی ایک نئی شکل جس کو دانت کہہ دیا گیا. سب سے نرم ہڈی اور ناک کی ہڈی بتائی گئی, اور سب سے زیادہ سخت ہڈی کہ جس کو ایک دوسری ہی شکل میں تبدیل کر دیا گیا, اور دانت. اس طرح انسان کے اندر کتنے جوڑ ہے, جیسے انسان یہ نہیں بتا سکا کتنے دن مادہ, کتنے دن فلاں, یہ کس نے بتایا, نبی نے بتایا. کوئی انسان نہیں بتا سکا, کیونکہ یہ عالم غیب ہے, عالم غیب کی بات نہیں بتا سکتے جب تک کہ اللہ کا نبی نہ بتایا. اللہ کا نبی کیوں, اللہ تعالیٰ کے علم سے اللہ کے نبی بتاتے ہیں. یہ کس نے بتایا کہ 40 دن یعنی 120 دن کے جو مطلب ہے کہ جو ڈیوریشن کا جو انسان کی خلقت کا جو مرحلہ کس نے بتایا, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب انسان کے اندر جوڑ کتنے ہوتے ہیں. ابھی میڈیکل سائنس ترقی میں نہیں پایا تھا, اگر ترقی پاتا تو 200 سال پہلے لائٹ کی ضرورت نہیں تھی ہم کو. اتنی پریشانی میں کیوں ہم زندگی گزارے, 1200 سال کیوں زندگی گزارے, کہ ہمیں سواریوں کی ضرورت نہیں تھی. اتنی تکلیفوں سے ہٹ کیوں جایا کرتے تھے, کئی دن 15 دن لگ جایا کرتے تھے. پانی کا جہاز وجود میں نہیں آیا تھا, کئی مہینے لگ جایا کرتے تھے. کئی مسائل سے 2 سال, کیا ہم کو ضرورت نہیں تھی کہ ہر زمانے کے ڈیولپمنٹ کا اللہ نے ہر چیز کے لیے ڈیولپمنٹ کا زمانہ بنایا, کہ اسی طرح سائنس کے ڈیولپمنٹ کا زمانہ کون سا ہے, یہ دور, اس سے پہلے کی سنچری, یہ سائنس کے ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یعنی یہ مختلف جو ادوار ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے, تو یہاں پر
جو انسان کو جو ہڈیاں ہیں، تو اب یہ کوئی دنیا کی طاقت ابھی یہ اس سے یعنی کوئی بتا نہیں سکتی تھی کہ انسان کے اندر کتنے جوڑ ہیں، انسان کے اندر کتنے جوڑ ہے، جو انسان اتنا مجبور تھا کہ ایک معمولی لائٹ بھی نہیں بنا سکا، وہ کیسے بتائے گا اندر کے پورے ہڈیوں کو کہ ہڈیاں کتنی ہیں، جوڑ کتنے ہیں؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے اندر 360 جوڑ ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے، تمہارا تسبیح پڑھنا صدقہ ہے، تمہارا تحلیل پڑھنا، صدقہ کا مطلب کیا ہے؟ نیکی۔ صدقہ اردو کا صدقہ نہیں ہے، جو اردو میں کہتے ہیں صدقہ میں نے وار نہ، یہ معنی نہیں ہے، ہر نیکی کو عربی میں صدقہ کہا جاتا ہے، تمہارا ہر نیک کام صدقہ ہے۔ اب بتائیے 360 جوڑوں کے شکر کو کیسے ادا کریں گے؟ یعنی کم از کم انسان اس کے شکر کو ادا کرنے کے لیے روزانہ 360 نہیں کیا کرنا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے چاشت کے 2 رکعت ادا کر لینا، یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ ماہ رمضان میں تو اہتمام کرتے ہیں، غیر رمضان میں بھی اہتمام کرنے کی عادت ڈالیے۔ تو اس کہ محدثین کرام فرماتے ہیں اگر کوئی اشراق بھی پڑھ لے گا تو اس حدیث شریف کی فضیلت کو پا لے گا، اور مزید اشراق بھی پڑھتے ہیں تو پھر جب سورج میں تیزی آ جاتی ہے اسے چاش کہتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں تو یقین نور علی نور ہے۔ کوئی اشراق بھی پڑھ لے گا تو اس حدیث شریف کی فضیلت میں داخل ہو جائے گا کہ اس نے گویا اپنے 360 جوڑوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے حقیقت میں شکریہ تو ادا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے اعمال کو اپنے اللہ نے اپنی نعمتوں کا شکر کے طور پر اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس کے بعد فَقَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت کو چڑھایا۔ کسا 100 چڑھانا لفظی معنی پہننا، کسوہ پہننا، اس لیے جب کپڑے پہنے جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھی جائے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا، اے اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ پہنایا، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، مجھے بغیر قوت و طاقت کے مجھے عطا کیا۔ یہ اس کا اہتمام کرے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب لباس پڑھے، اور بھی دعائیں آئی ہیں، یہ مشہور دعا ہے کہ کسا کے معنی پہننا، کسا 100 پہنانا۔ یہ پہنانے کا لفظ کیوں کہا گیا؟ جیسے مثال کے طور پر کہ لباس جو ہوتا ہے چھپا دیتا ہے، اسے ہڈیوں کو کس نے چھپا دیا؟ گوشت چھپا دیا۔ اس لیے اللہ نے اس کو تعبیر کس بات سے فرمائی؟ اس بات سے ایکسپریس کس بات سے فرمایا کہ ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت کو چڑھا دیا، پہنا دیا۔ اب سما کسان، یہاں اہم بات کہ جتنی چیزیں ہیں سب سنگولر میں ہیں۔ نطفہ سنگولر یعنی واحد، علقہ مضغہ، لیکن عظام جمع ہے، اشارے کے لیے کہ نطفہ ایک ہی جنس کا ہوگا پورا، کئی شکلیں نہیں ہوگی، علقہ یعنی کئی شکلیں نہیں ہوگی، مضغہ بوٹی کی کئی شکلیں نہیں ہوگی، لیکن ہڈیاں مختلف شکلوں کی ہے، کوئی چھوٹی ہڈی ہے، کوئی بڑی ہڈی ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے عظام فرمایا، عظم نہیں فرمایا، عظم واحد ہے، عظام جمع ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو اٹھان دی ایک دوسری خلقت میں۔ اٹھان دی کا مطلب روح پھونکا، کہ مردہ تھا 4 مہینے تک، کیا تھا؟ مردہ تھا، روح پھونکا، بہرا تھا، بہرا کا کیا مطلب؟ کان تو بنا دیے گئے، سننے کی طاقت نہیں تھی، تو ہم نے کیا کیا؟ سمیع بنایا، کس کے اندر؟ ماں کے پیٹ میں بس۔ اور وہ اندھا تھا، ہم نے کیا بنا دیا؟ بصیر بنا دیا۔ آپ سمجھیں گے کہ یعنی مطلب ہے کہ بس ہم پہلے سے بصیر نہیں، ایک مرحلہ تھا کہ ہم اندھے تھے، ایک مرحلہ تھا کہ ہم بہرے تھے۔ اللہ کی نعمت پر شکر کرو، اللہ نے اگر چاہے تو آنکھ نہ دیتا۔ کئی ایسی پیدائشیں جب پیدا ہوتے ہیں کہ آنکھ کی روشنی نہیں ہے، کیونکہ اس کی اللہ کی مشیت نہیں تھی، کان ہی نہیں دیتا۔ کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے جس طرح یعنی جسم میں روح پھونکا، کانوں میں سننے کی طاقت، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، اسی کو کہا خلقاً آخر۔ ہم نے اس کو ایک دوسری خلقت میں ہم نے اس کو اٹھان دی، اس کو اٹھایا، اس کو بنایا۔ یعنی انسان کی جو صورت ہے وہ صورت ہم نے ماں کے پیٹ میں ہم نے عطا کی۔ ثم انشأناه خلقاً آخر۔ تب بتایا گیا کہ جب پورے یعنی یہ جو 3 مرحلے بتائے گئے مکمل ہو جاتے ہیں، اس کے اعضاء مکمل بننے لگتے ہیں، اس کے اعضاء مکمل بن جاتے ہیں، اس کی روح پھونک جاتی ہے۔ تو اب اس کے کان سب سے پہلے کیا بنتے ہیں؟ آنکھ سے پہلے کان، بہت اہم بات۔ آنکھ سے پہلے کیا بنتے ہیں؟ اس کی کان۔ سب سے پہلے دیکھنے سے پہلے کیا کرتا ہے ماں کے پیٹ میں؟ سنتا ہے۔ یہاں تک یعنی بتایا گیا کہ مفکرین کہتے ہیں کہ ماں کی باتوں کو بھی سنتا ہے،
ماں کی باتوں کو، جو پیٹ ماں یعنی رحم کے اندر بچہ ماں کی باتوں کو سنتا ہے. یہ بات کئی مرتبہ بیان کی گئی. اور ایک مرتبہ اشارہ کرو، قرآن کریم پڑھتے چلے جائیے. جہاں کہیں اللہ تعالیٰ یعنی اپنی صفت بیان فرماتا ہے، بندے کی صفت جو اللہ نے عطا کی ہے صفت بیان فرماتا ہے، سماعت و بصارت. سماعت والے کو سمیع کہا جاتا ہے، بصارت والے کو بصیر کہا جاتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا انسان کو؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ نے خود اپنی صفت جب بیان فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، وہ سمیع ہے بصیر ہے. تو ہم نے انسان کو کیا بنایا؟ سمیع بنایا. ہم نے انسان کو سننے والا بنایا، ہم نے انسان کو دیکھنے والا بنایا. دنیا میں اگر کسی سے پوچھے کہ سماعت افضل ہو کہ بصارت، ان کیا کہے گا؟ بصارت، آنکھ. کسی انسان سے پوچھے کہ آنکھ افضل ہو کہ کان، کیوں؟ ہماری نظر مادی دنیا پر ہے، ہماری نظر آخرت پر تو ایمان تو ہے لیکن ویسی نظر نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ قرآن اس حقیقت کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرتا ہے. تو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ تمہیں یہ پیدا کیا گیا، یہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں یہاں رہنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، تمہیں اور ایک عالم میں جانا ہے. اس لیے وہاں کے عالم کے تقاضے اس سے کہیں زیادہ اہم ہیں. وہاں کے عالم کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بصارت سے بڑھ کر سماعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہرا شریعت کے معاملات کو سن کر عمل نہیں کر سکتا، لیکن اندھا سن سکتا ہے. اندھا سارے مسائل کو سن سکتا. بڑے بڑے اندھے، آپ بھی اتنے بڑے عالم نہیں ہیں جتنے بڑے عالم اندھے گزرے، ایسے ایسے ادبا گزرے ہیں. اب حیران ہو جانا کہ دنیا کے بڑے ادبا، اس ایک ادیب ایسا بھی گزرا ہے اس کے ٹکر کا کوئی اندھا ادیب ہے، کوئی آنکھ رکھنے والا ادیب نہیں پہنچ سکا. کئی ایسے حفاظ ہے کہیں جو اس حافظ کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکے جو اندھا جو حافظ صاحب اندھے ہیں. ایسے دنیا کے بے شمار آپ کو اندھے ملیں گے کہ جو آنکھ رکھنے والوں سے کہیں زیادہ اپنی صلاحیتوں کے مالک تھے. تو اب یہاں ایک اہم بات دینی اعتبار سے بات سمجھ میں آ گئی کہ سماعت کو تقدم پریفرنس حاصل ہے بصارت پر. سماعت افضل ہے بصارت سے، کہ بصارت جانے سے انسان کا علم ختم نہیں ہوتا، لیکن اگر سماعت چلے جائے تو انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے. ضروری حد تک اشاروں سے تو سمجھ جاتا ہے، لیکن بہت حد تک وہ اس کے لیے علم سے محرومی ہوتی ہے نہیں سننے کی وجہ سے. اب یہاں ایک اہم بات، بلکہ میڈیکل سائنس آج بھی ان حقائق کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ واقعی اگر وہ تعصب کی عینک نکالتا ہے تو کہتا ہے کہ واقعی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو اب پوچھئے جو ایمبریولوجی، جو علم الولادت، جو بچے کے جو اسٹیجز ہے جو پیدائش کے ہے، تو ان سے پوچھئے کہ پہلے اعضاء میں آنکھ بنتی ہے کان، تو کہیں گے کہ پہلے کان بنتے ہیں بعد میں آنکھ. اس لیے وہی ترتیب ہے، طبعی ترتیب، نیچرل ترتیب کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. ہم نے سمیع بنایا اور ہم نے بصیر بنایا. مذہب کی اس مطلب ہے کہ راز سے ہٹ کر اگر دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو سماعت کو پہلے بنایا جاتا ہے بصارت. یہ ایک اہم بات. بعض بزرگوں نے، اللہ نے بعض کو پیدائشی جس کو ولی کہا گیا، مدرزاد ولی کہا گیا، تو بعض بزرگوں سے یہ بھی سنا گیا کہ میں اپنے ماں کے ذکر کو بھی سنا کرتا تھا جو پیدائشی اولیاء. اس لیے یہ مرحلے میں ماں کا، یوں تو ہر زمانے میں عورت ہو یا مرد ہمیشہ اللہ کے ذکر ہی میں اس کی خیر ہے، لیکن خصوصیت سے بتایا گیا کہ ماں کے حالات کا بچے پر اثر ہوتا ہے. بچے کے اندر اتنی کیفیت ہوتی ہے کہ ماں کی باتوں کو سنتا ہے. جب ماں گانے گائے گی، جب ماں مختلف قسم کے برائیوں ملوث ہوگی، اس کا اثر ہوگا. آپ پڑھ لیجئے جوس یہودی اپنے بچے کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ترقی کے لیے کب سے پلان کرتے ہیں. آپ سوچیں گے ہم لوگوں نے ممکن ہے چاہتے سال میں کرتے ہیں، ان پیدائش کے بعد کرتا ہوں گا، دوسرے سال میں کرتا ہوگا، تیسرے نہیں. جوس آج دنیا میں اتنی تھوڑی سی تعداد میں ہونے کے باوجود آج علم مطلب سائنس میں کیوں آگے ہے کہ وہ بچہ پیدا ہونے سے کئی مہینے پہلے اس آنے والے بچے کے علم کے بارے میں، نالج کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں صرف سوچتا ہے نہیں، پریکٹیکل اس کے ایجوکیشن کا انتظام بھی کرتا ہے. اپنی پیدا ہی نہیں ہوا، ایجوکیشن کا انتظام کیسا کرتا ہے. تو بتایا گیا کہ جس بات کا یہ خیال ہوتا ہے اس بچے کو اس لائن میں ڈالا جائے، ماں کو اس جیسے سائنس سے ہے تو سائنس کے مختلف قسم کی چیزوں کے حل کرنے کے لیے ماں کی توجہ کو مبذول کیا جاتا ہے. جس کی جو فطرت ہوتی ہے مطلب یہ کہ ماں کے جو اس کیفیات کا اثر تاکہ کس میں ہو. تو آج ہماری مائیں اس زمانے میں
مطلب اس زمانے میں پیریڈ میں کہ مختلف قسم کی برائی میں اگر مبتلا ہوتی ہے کہ گانوں میں ٹی وی میں اس کے اثرات کس پر ہوتے ہیں؟ بچے پر بھی ہوتے ہیں. جب ماں قرآن پڑھے گی تو بعض بزرگان دین تو ایسے ہیں کہ بعض نے انہوں نے کہا کہ میں نے تو بعض آیات قصے سے یاد کر لیے, میں نے اپنے ماں کے بار بار پڑھنے سے یاد کر لیا. ایسے کرامتوں کے طور پر ایسے بزرگوں کے واقعات آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کہ ثم انشأناہ خلقا آخر, ایک نئی خلقت میں ایک روح اپنی ڈال کر ہم اس کو اٹھان دیتے ہیں. تو اب یقیناً کہنا پڑے گا, انسان کہے پڑے گا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ ہی برکت والا ہے, اللہ ہی بزرگی والا ہے, احسن الخالقین تمام یعنی سب سے بہتر اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. احسن الخالقین, ایک اہم بات کہ احسن الخالقین بعض وقت ہو سکتا ہے خیال جائے کہ خالقین یہ جمع ہیں اور بھی پیدا کرنے والے ہیں, ان میں بہتر پیدا کرنے والے نہیں. بظاہر انسان دھوکہ کھا سکتا ہے کہ تمام بہترین خالق کا مطلب ہے کہ اور بھی پیدا کرنے والے ان میں بہتر ہے, یہ معنی نہیں ہے. لفظی معنی بعض وقت یعنی انسان کے اندر یہ وہم پیدا کر سکتا ہے. تو یہ عربی زبان کے محاورے سے ناواقفیت کے نتیجے کی وجہ سے. خلق کے عربی میں دو معنی آتے ہیں. ایک خلق کے معنی ہوتے ہیں یعنی کسی چیز کو جو بالکل وجود میں نہیں تھی اس کو بلا کسی مادے بلا کسی نظیر کے وجود میں لانا. خلق کے دوسرے معنی کوئی چیز ہے موجود ہے اس سے کوئی دوسری چیز ایجاد میں لانا. کوئی نمونہ ہے اس نمونے کو دیکھ کر دوسری چیز بنانا, جس کو محاورے میں صنعت کہتے ہیں. صنعت تو کیونکہ قرآن عرب کے محاورے کے مطابق اترا. عرب میں صانع کو بھی خالق کہہ دیا جاتا تھا, صانع کو بھی خالق کہہ دیا جاتا, لیکن حقیقت میں خالق حقیقی معنی میں اللہ پر ہی پر اطلاق ہوتا ہے, لیکن مجازی معنوں میں یہاں کس معنی میں لیا گیا ہے؟ بیان میں. تو اب یہ جو تمام جتنے صانع ہیں, صانع کے معنی بنانے والے, تو یہ جو بنا رہے ہیں خود سے بنا رہے ہیں نہیں, اللہ کی عطا کردہ عقل سے بنانے والے بھی وہ ویسا مضبوط نہیں بنا سکتے. جو سارے کے سارے بنانے والوں میں حقیقی بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہی بہترین خالق ہے, وہی بہترین صانع ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا. تو یہاں پر خالق بمانے کس کے کہ کسی چیز سے دوسری چیز کو وجود میں لانا, انوینٹ کرنا, یعنی کسی ایگزامپل کو رکھتے ہوئے کسی دوسرے ایگزامپل کو بنانا. اس معنی میں اللہ نے فرمایا کہ کتنا بہترین اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. اب یہاں یہ بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کن باتوں کو ذکر کر کے اللہ اپنی عظمت کو بیان فرما رہا ہے. اللہ بہترین خالق ہے کہ ساری تخلیقات جتنی اللہ کی ہے آسمان زمین, ان میں کس کی تخلیق کو بیان فرمایا؟ انسان کی. تو انسان کی پیدائش پر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ بہترین خالق ہے. اللہ بہترین خالق ہے کیا مطلب؟ سارے مخلوقات کا شہکار کون ہے؟ ساری تخلیقات کا شہکار کون ہے؟ انسان. تو جب احسن الخالقین جب اللہ کی ذات ہے تو جس بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ احسن الخالقین, اسی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ احسن المخلوقات کون ہوگا؟ سارے مخلوقات میں احسن کون ہوگا؟ افضل کون ہوگا؟ اعلیٰ کون ہوگا؟ انسان ہوگا. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں بنایا, ایک بہترین صورت میں بنایا. اس لیے انسان سے بہتر اعلیٰ وارفع کوئی مخلوق نہیں ہے. تو فتبارک اللہ احسن الخالقین. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیات اتری, ابھی آیت نہیں اتری تھی, کئی مفسرین کرام نے اس روایت کو ذکر فرمایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین کی آیت نہیں اتری تھی کہ اللہ نے جب آیت اتاری کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا, پھر اس کے مختلف قسم کی اسٹیجز کو جب بیان کیا گیا, اسٹیجز کو بیان کرنے جب کا دور ختم ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ زبان سے چیخ پڑے فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ برکت والا, عظمت والا, بلندی والا اور سب سے بہتر پیدا فرمانے والا. تو جو ہی آپ نے فرمایا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہی حضرت عمر کے اس زبان سے جو اللہ کی عظمت کلمات نکلی تھی اسی کے موافق وہی نازل ہوئی. تو اس عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمتوں میں ایک عظمت یہ ہے, قرآن کریم کے تقریباً 3 یا 4 تک بھی آئے ہیں کہ جو آیات آپ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ یہ ہو جائے, بخاری مسلم وغیرہ روایتوں سے, تو اللہ نے ویسے ہی نازل فرمایا. فرمایا یا رسول اللہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے,
تو اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنایا۔ یا رسول اللہ آپ کے پاس آنے والے نیک فاجر بدکار منافق بھی نہیں آیا کرتے تھے، سب قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے آپ اپنے یعنی مطلب عورتوں کو یا رسول اللہ حجاب کے لیے حکم دیے تو کیا اچھا ہوتا۔ خود قرآن کی آیت تھی یا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی ازواج کو اور مسلمان عورتوں کو حکم دے دے کہ کس کا اہتمام کرے، وہ پردے کا اہتمام کرے، پردہ کرے، یدنین علیہن۔ اس طرح آپ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ایسا ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم تخلیق کے جو اللہ نے جو مرحلے بیان فرمائے تو آپ کے زبان سے نکل گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ نے اس کو نازل فرمایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد ہوتا ہے، ارشاد فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم اس کے بعد موت کی طرف جانے والے ہو، مرنے والے ہو۔ تو اب یہ سارے تخلیق کے جو اسٹیجز ایک کے بعد دیگر ہے، یہ بتایا گیا، انسان یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ پھر یقیناً تم اس کے بعد دنیا سے جانے والے ہو، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جو تمہاری منتقلی ہے، اس کے بعد تمہیں ایک انسان کی صورت میں، خوبصورت انسان کی صورت وجود میں لایا، پھر تم اسے اس عالم سے جانا ہے، پھر مکمل فنا ہونے کے لیے تمہیں موت نہیں آئے گی، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تم یقیناً قیامت کے دن تم اپنی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ کس لیے؟ حساب کتاب کے لیے، کس لیے؟ جزا کے لیے، بدلے کے لیے۔ تو اب یہاں ایک اہم بات وہ یہ کہ یہاں دو باتیں بیان، جملہ ان آیات میں تین باتیں بیان کی گئی۔ ایک ہے خلق، تخلیق، کریشن، اور دوسرا ہے اماتہ، موت، تیسرا ہے ایادہ، باس، اٹھانا۔ تین باتیں، خلق یعنی اس کا موت، باس۔ تو ہو سکتا ہے خیال آئے خبر بھی ہے ذکر نہیں ہے، تو بعض چیزیں ضمناً آ جاتی ہے، ایادے میں خبر آ گئی، کیوں؟ کیا بعض معتزلہ وغیرہ جو خبر کے بہت سی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اس میں خبر کا ذکر کہاں ہے؟ موت، پیدائش کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے، قبر کا ذکر کہاں ہے؟ تو قبر کا ذکر اس میں ہے، اٹھائے جائیں گے تو کہاں سے اٹھائے جاؤ گے؟ قبر سے اٹھائے جاؤ گے، تو قبر کی زندگی بھی ثابت ہو گئی۔ جو اٹھائے جاؤ گے کہاں سے اٹھائے جاؤ گے؟ تمہارا یاد کہاں سے ہوگا؟ تو اب یہاں ایک اہم بات ان دونوں آیتوں میں آپ غور کیجئے، پھر یقیناً تم مرنے والے ہو، پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو عربی زبان ہو کہ کسی دنیا کی کوئی سی زبان، جب کسی چیز کو یعنی اس کے اندر یعنی تاکید کرنا ہو مقصود ہوتا ہے تو اس میں مخصوص کلمات ہوا کرتے ہیں۔ انگلش میں جیسے سرٹنلی، ویریلی وغیرہ۔ اب یہ کلمات کبھی کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے سیدھا سادہ کلام، جیسے مثال کے طور پر کہ خالدون یعنی مجتہدون، خالد محنتی ہے، اور زیادہ اس کے اندر یعنی تاکید پیدا کرنا ہے، ان خالدن مجتہدن، بے شک خالد محنتی ہے، اور زیادہ تاکید کرنے کے لیے عربی زبان میں اور انا بھی لایا جاتا ہے، اور ایک جو اس کی خبر جو پریڈیکیٹ ہے اور ایک لام لایا جاتا ہے، انا خالدن لمجتہدن، بے شک خالد یقیناً، تاکید پہ تاکید، دو تاکید، اور زیادہ اگر یعنی حد درجہ تاکید پیدا کرنے، واللہ، خدا کی قسم۔ تو یہ ہر زبان میں تاکید کے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہر شعبے سے پاک ہے، اللہ کسی بات کی تاکید نہ بھی فرمائے تو ہر کلام تاکید والا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی کلام کو تاکید کے ساتھ بیان فرمائے تو اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، بغیر تاکید کے بھی اگر فرما دے تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو اب یہاں اللہ نے دو باتیں، دونوں باتیں کون سی؟ موت، پھر اس کا دوبارہ اٹھایا جانا، ان دونوں باتوں کو اللہ نے تاکید سے بیان فرمایا۔ ثم انکم، ان مانے ویریلی، ثم انکم لمیتون، ثم انکم، پھر ویریلی، پھر دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے ویریلی، مرنے کے لیے ویریلی۔ لیکن ایک اہم بات، موت کے لیے ایک ویریلی نہیں، دو ویریلی۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ لام لام نہیں، یاد رکھ لی، لام الف۔ اس لیے قرآن میں جہاں تک ہو سکے تجوید سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ تجوید نہیں سیکھ سکتے، سیکھنا چاہیے، سب بنی آسان ہے، تجوید زیادہ نہیں، 10-15 دن میں سیکھی جا سکتی ہے۔ اگر تجوید نہیں سیکھ سکتے تو اتنا تو لحاظ کیجیے، حرکتوں کو مت بڑھائیے، یہ بری حرکت ہے۔ فتح
زبر اس کی حرکت کو مت بڑھائیے. حرکت بڑھاتی بعد معنی بدل جاتے. لا لا کتنی بڑی معنی بدل گئے. لا معنی یقیناً, البتہ, لا نہیں. مثال طور پہ یعنی لا اعبد, لا بغیر کھینچ کے, ضرور میں عبادت کروں گا. لا اعبد, نعوذ باللہ میں عبادت نہیں کروں گا. مثال طور پہ لا یشرکو, وہ ضرور شرک کرتا ہے. لا یشرکو, وہ شرک نہیں کرتا ہے. خالی ایک حرف کھینچنے سے. اس لیے کم از کم اتنا تو کیجئے کہ زبر, زیر, پیش, ضمہ, فتحہ, کسرہ, الف, واو, یا, جہاں بھی یعنی مطلب ہے کہ جزم والے کو کھینچ کے پایا جائے گا. جیسے نو, ہی, ہا, اور جو جس میں حرکت ہے بو, بو مت کہیے. با مت کہیے. بی مت کہیے. کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ یعنی لا سے لا ہو جائے تو یقینی کے بجائے نہیں کے معنی ہو جاتے ہیں, غیر یقینی ہو جاتی ہے معنی. تو یہاں اللہ نے جہاں دوبارہ اٹھائے جانے میں کا ذکر فرمایا ایک ہی تاکید, ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون, لتبعثون نہیں فرمایا, لتبعثون نہیں فرمایا, لیکن مرنے کے لیے دو تاکیدیں, دو تاکید کلمات. ایک انا, لا بغیر الف کے, لا. کیا بات ہے؟ ایک بات کہ اکثر لوگ جو کافر ہیں وہ کس کا انکار کرتے ہیں؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے. موت کے میں کسی کو شبہ ہے؟ موت میں کسی کو شبہ ہے؟ یہاں تک کہ اللہ کو ماننے والا نہ ماننے والا دونوں ہی مانتے ہیں. دنیا میں ہر چیز میں اختلاف, ہر نظریے میں اختلاف, ہر فکر میں اختلاف, یہاں تک کہ خدا کے ماننے میں اختلاف. مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں, عیسائی 3 اور دوسرے اور کئی, یعنی خدا کے ماننے میں اختلاف. آخر دنیا میں کون سی حقیقت ہے جس میں ایک انسانوں کا اختلاف نہیں؟ تو کہنا پڑے گا موت. کوئی نہیں مانتا تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ مطلب حقیقت کیا ہے. اس لیے کوئی انکاری نہیں کر سکتا, کوئی انکاری نہیں کر سکتا. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, مرنا ہے. ہاں اس میں اس کا انکار کرے گا کیا کہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے. لیکن کیا بات ہے یہاں موت کے لیے یہ دو دو تاکیدیں کیوں لائی گئی؟ انا اور لا. وجہ یہ ہے کہ ہر مومن کا یقین ہے, یقین کامل ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے اور ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. لیکن ہمارے اعمال یہ بتا رہے ہیں کہ مرنا ہی نہیں. ہمارے اعمال, ہماری دھوکہ دہی, ہماری غفلت, ہماری فسق و فجور کے امور اور بہت سے ایسے امور کہ ہمارے گناہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں. یہ عقیدہ رکھنے والا کہ مرنا ہے اور دوبارہ اٹھنا ہے, حساب و کتاب دینا ہے, تو وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے یقین رکھنے کے باوجود بھی ہمارے پریکٹیکل عملی زندگی بتا رہی کہ ہمیں مرنا ہی نہیں. اس لیے حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمہ نے کیا پیاری بات کہی کہ لوگ 3 باتوں پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن عملاً نہیں, پریکٹیکل نہیں. 3 باتوں کو مانتے ہیں لیکن عملاً نہیں. کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. بندگی میں نے غلامی. بندہ کیسے ہوتا ہے؟ دنیا کا جو غلام ہے, عارضی غلام ہے, اسے جو کہا جاتا ہے وہ مانتا ہے, اسے جو کہا جاتا ہے وہ مانتا ہے. تو ہم تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تو ہمارا معبود ہے. ان کام بندوں جیسے نہیں کرتے, کیونکہ غلام جو ہوتا ہے اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا, تصرف نہیں کر سکتا. مولا کی مرضی سے, اس کے آقا کی مرضی سے. ہم کیسے بندے ہیں؟ ہم دنیا کا ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. دعویٰ تو کرتے ہیں بندے ہیں, لیکن کام ایسے کرتے ہیں جیسے کہ ہم بندے ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری رزق روزی وغیرہ سب مقدر ہے, پھر بھی ہر قسم کے غلط طریقے سے ہم رزق روزی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اللہ نے لکھ دیا ہر چیز کو, پھر یعنی گویا ایسا جیسا کہ ہمارے لیے کوئی رزق روزی مقدر ہی نہیں کی گئی. اور تیسری بات, ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں مرنا ہے, لیکن کام ایسے کر رہے ہیں کہ زندگی دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے. مرنا ہی نہیں ہے. مرنا ہے جس کا عقیدہ ہو, حساب و کتاب جس کا عقیدہ ہو, وہ ایسا کام نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے کہ دیکھو کہ تمہارے کام, تمہاری غفلت بتا رہی ہے کہ گویا تم عملی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مرنا ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھائے جانے سے بڑھ کر اللہ نے مرنے کو اللہ نے موقت بیان فرما دیا ہے. اس مرنے کو تاکہ نہ بھولے, مرنے کو یاد رکھنے والا نہیں, وہ
گناہ نہیں کر سکتے خاص، کیونکہ مسلمان کا یقین ہے کہ مرنا ہی فنا نہیں، اس کو اٹھایا جانا ہے، حساب و کتاب ہے مرنے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اور یاد کرو صرف حکم ہی نہیں دیا گیا، اور ہمیں عملی طور پر بھی اس کا طریقہ بتایا گیا موت کو یاد کرنے کا۔ تو سو رہے ہیں، کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم بسمک اموت واحیا، یعنی نیند بھی کیا ہے؟ موت کی ایک بہن ہے۔ نیند جو موت کی جو کیفیات ہے، کچھ کیفیات نیند میں ہے کہ مرنے کے بعد احساس نہیں ہوتا، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، تو گویا آپ سو گئے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے۔ اس لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میں تیرے نام پر مر رہا ہوں، اور میں تیرے نام ہی پر اٹھوں گا، جب بھی اٹھوں گا، جتنے گھنٹے کے بعد بھی۔ اب نیند سے اٹھے، نیند سے اٹھے، اے بندے تجھے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس لیے ایسے کام کر کہ تجھے حساب کتاب دینا ہے۔ اس لیے ہمیں صبح ہی یہ شعور ہمارے اندر پیدا کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی۔ یہ زندگی ہے کہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے، موقع نہیں کی تفصیل بیان کرے کہ ہر انسان کی روح کو اللہ نے کیا کرتا ہے؟ اسے روکتا ہے، جب اس کی زندگی باقی رہتی ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے نیند میں اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے۔ 24 پارے کے دوسرے رکوع میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ اب اس لیے اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ تم یہ کہو کہ جس نے ہمیں زندگی دی، یہ بھی ایک عارضی طور پر ہم موت کی طرح ہماری کیفیت ہو گئی تھی۔ اللہ الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اسی کی طرف جس طرح یہاں سے اٹھ رہے ہیں، نشور مانے اٹھنا، یہاں سے اٹھ رہے ہیں، اسی طرح ہمیں قبر سے بھی اٹھنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ تو روزانہ ہمیں صبح شام موت کی یاد دلائی جا رہی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ دن بھر ایسے کام کرتے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ رات میں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے، موت کی یاد کرو، صبح میں یہ قبل سبق پڑھایا جا رہا ہے، موت کی یاد کرو۔ تو ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم دل کے زنگ کو کیسے دور کریں، دل کی کثافت کو کیسے دور کریں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے آپ نے 2 نسخے تجویز فرمائے۔ ہر بیماری کے جیسے نسخے ہوتے ہیں، 2 نسخے، یہ جو دل پر زنگ طاری ہو جاتا ہے، اس زنگ کو دور کرنے کے 2 نسخے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ایک، موت کو یاد کرو، کیونکہ موت کو یاد کرے گا تو موت کو یاد کر کے فجر چھوڑ دے گا، فجر نہیں چھوڑے گا۔ موت کو یاد کرنے والا عشاء چھوڑ دے گا، ظہر چھوڑے گا، عصر چھوڑے گا، مغرب چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے موت کو یاد کرو۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ قرآن آج ہمارے دلوں میں کثافت کیوں ہیں؟ ہمارا قرآن سے ربط صرف ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان گیا قرآن کو ہم نے بند کر دیا، پھر ماہ رمضان کا انتظار، تو کیسی کثافتیں دور ہوں گی؟ تو جس کا تعلق یہ 2 باتوں سے ہوگا، موت کو یاد کرتے رہے گا تو گویا وہ اپنا رشتہ عبادتوں سے جوڑے گا، موت کو یاد کرتے رہے گا تو یعنی یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کے زنگ کو دور کریں، تو موت کو یاد کرتے رہیں گے، اور قرآن کریم کی صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کے احکام کے مطابق عمل آوری، اس کے احکام کے مطابق عمل آوری۔ تو تو یہ نسخہ بتایا گیا کہ موت کو یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم انکم لمیتون، پھر یقیناً تمہیں مرنا ہے، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہاں اشارہ ہے کہ دیکھو کہ جو تم انکار کرتے ہو کہ دوبارہ اٹھائے جانے پر، حساب کتاب پر، تو جب رب اتنی تبدیلیاں اتنی اسٹیجز سے تمہیں گزارا ہے کہ تم کیا تھے، پھر کیا ہوئے، ایک بات دیگر ہے جو تبدیلیاں بتاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ جب تم کچھ بھی نہیں تھے وجود میں لایا، اتنی تبدیلیوں کے موت دیا، موت کے بعد کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے کہ دوبارہ اٹھائے؟ جب اتنے احوال سے تمہیں منتقل کیا، یقیناً اللہ کے لیے نہ وہ مشکل ہے، نہیں ہے مشکل، سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ جو چیز نہیں تھی انسانی عقلوں کے اعتبار سے اس کا وجود مشکل ہوتا ہے، جو چیز نہیں تھی اس کو وجود میں لایا، تو اب جو وجود میں آ چکی اسی کو موت دیا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کا اٹھایا جانا اس کے لیے کوئی مطلب مشکل نہیں جو تم سمجھ رہے ہیں۔ یقیناً ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تم یقیناً تمہیں اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں تم پیش کیے جاؤ گے، تمہیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ اور اس کے علم کی یہ پہلی دلیل ہے۔ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ دوسری دلیل 7 آسمان کی پیدائش اور اللہ نے جو
آسمان سے بارش نازل فرمایا، اللہ نے جو مختلف قسم کے میوے وغیرہ کو پیدا کیا، اسی رکوع میں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے۔ اور کیونکہ آنے والا جو اتوار ہے وہ قدر کے متصل کا اتوار ہے، جیسے مثال ہفتے کے دن قدر سے مراد 27 رات، یوں تو ماہ رمضان کے ہر طاق رات میں قدر کو تلاش کرنا چاہیے، لیکن جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 27 کو اور طاق راتوں سے بڑھ کر اور اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو 27ویں رات، تو کیونکہ اس کی رات کے بعد اتوار ہے، لوگ تھکے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے آئندہ آنے والے ایک اتوار کو درس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تسلسل کے ساتھ، جیسا کہ ماہ رمضان کے علاوہ جو درس کا سلسلہ ہے، اس کے بعد کا جو اتوار ہوگا وہ انشاءاللہ عید کے بعد کا اتوار ہوگا۔ اس اتوار میں ظہر کے بعد نہیں، جیسا کہ ہمیشہ درس کیسے ہوتا ہے، مغرب تا عشاء، پھر مغرب تا عشاء انشاءاللہ تعالیٰ درس کا سلسلہ ماہ رمضان کے بعد جو انشاءاللہ تعالیٰ اتوار ہوگا اس اتوار کو ہوگا۔ آئندہ ایک اتوار درس نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما۔ سرور کائنات فخر موجود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما۔ صحابہ کرام صالحین کا جیسا جذبہ اور اثار استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما، اور ہمیں عقل حلال صدق مقال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔